نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ میرے پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج جو میں وظائف لایا ہوں حضرت سلطان اولیاء علیہ رحمت اللہ علیہ کے۔ دوستو، اللہ والوں نے اللہ کے کلام سے نچوڑ نکالا ہے اور ہمارے لیے آسانی کی ہے۔ ہم ان عملیات کو، ان وظائف کو یاد کریں اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے، لیکن صرف وظائف پر ہی نہ رہیں۔ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے 5 وقت کی جو فرض ہے، بڑوں کا ادب بھی کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے، علماء کرام کا اکرام کرنا ہے، اخلاقیات کی دنیا کو بھی دیکھنا ہے۔ اس لیے پھر اس کے بعد ہم نے وظائف بھی کرنے ہیں، تو پھر اس کی تاثیر بن مانگے آپ کو ملے گی۔ اگر ذرا سا بھی کوئی عمل یا وظائف کریں گے تو میرے اللہ کی رحمت آپ کی طرف ایسے متوجہ ہوگی کہ آپ خود ہی پریشان ہو جائیں گے۔ اگر کوئی انسان اپنی بیٹی یا عورت یا کسی پریشان ہے، شیطانی صفت انسان بھی لوگ ہوتے ہیں، کسی علاقے میں رہتے ہوتے ہیں، یا کوئی ایسا ہمسایہ ٹکر جاتا ہے یا محلے میں ہوتا ہے جو مالدار بھی ہوتا ہے، اس کے تعلقات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ غریب کی بیٹی یا عورت یا لڑکی کو عزت پامال کرنے میں اس کی سوچ بچار ہر وقت رہتی ہے کہ کس طرح میں کس کی بیٹی کی عزت کو تار کروں یا عورت کو کروں۔ اس کا اگر وہ غریب آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا، اگر کرتا ہے تو وہ تھانے میں اسے بند کروا دیتا ہے، اس پر مختلف مقدمات اندراج کرا دیتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے جو بیٹیوں والے یا بیٹوں والے ایسے شیطانی صفت انسان لوگ جن کے علاقے میں ہیں، جن کے ہمسائے ہیں، ان سے تنگ ہیں اور زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے، ہاتھ سے کچھ کر نہیں سکتے، تو ان کے لیے ہے کہ باوضو ہو کے آپ نے یا خافیزو 8886 دفعہ 11 دن آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر 11 دفعہ درود ابراہیم کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالی اول تو 11 دن کے اندر ہی وہ ذلیل ہوگا اور رک جائے گا، ورنہ 1 11 کرو، 2 11 کرو، تیسری 11 میں تو انشاءاللہ وہ غرق ہو جائے گا۔ اتنا یہ عمل اور اللہ کا نام کی طاقت ہے کہ اس کے ارادے پاش ہو جائیں گے، وہ اپنے ارادوں میں ہی ذلیل ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ دوستو، اگر کسی آدمی کی نوکری کا تبادلہ کروانا چاہ رہا ہے یا تبادلہ ہو گیا ہے، وہ اس تبادلے کو واپس لانا چاہتا ہے، اگر ایک شعبے سے دوسرے شعبے میں جانا چاہتا ہے، وہاں کوئی ایسا افسر ہے جو اس کی بات نہیں مان رہی، اس کا کام اٹک رہا ہے، اس کے تبادلے میں رکاوٹ آ رہی ہے، وہ 41 مرتبہ آیت الکرسی 40 دن کی نیت سے
فجر کے بعد اور مغرب کے بعد پڑھے انشاءاللہ العظیم. یا فجر کے بعد کر لے یا مغرب کے بعد کر لے یا عشاء کے بعد کر لے، انشاءاللہ العظیم 40 دن کے اندر اندر اس کا کام اٹکا ہوا کام پورا ہو جائے گا، تبادلہ ہو جائے گا، جس شعبے میں جانا چاہتا ہے اس شعبے میں چلا جائے گا. آیت الکرسی میں بہت طاقت ہے دوستو. آیت الکرسی کی بات چلی تو میں ایک چھوٹا سا اور عمل بتا دوں. جو انسان چاہتا ہے کہ میری پریشانیاں دور ہو جائیں، وہ فجر کے بعد یا عشاء کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اس کو 100 مرتبہ پڑھ کر آگے آیت الکرسی پوری مکمل کر دیں، بس ایک دفعہ. انشاءاللہ تعالی دیکھیے گا چند دن چند ہفتے اس کی تاثیر اور آپ کے کام ہوتے ہوئے آپ کی پریشانی جاتی ہوئی، رزق بارش کی طرح آئے گا، مصیبت بھاگ جائے گی. دوستو تبادلے کے لیے 41 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اول آخر 11 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. کوئی بھی عمل میرا ہے تو اس میں درود ابراہیم پڑھ لینا ہے. تیسرے نمبر میں دوستو اگر پیشاب رک رک کر آتا ہے، قطرہ قطرہ آتا ہے، درد ہوتی ہے، پریشانی پڑ گئی ہے پتھری کی وجہ سے یا غدودوں کی وجہ سے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم یہ آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے. پڑھ کر اپنے پیٹ پر دم کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد 11 مرتبہ باوضو آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس الرحمن الرحیم. ایسے کر کے اپنے پیٹ پر 11 دفعہ یہ دم کرنا ہے. انشاءاللہ العظیم پیشاب کھل کر آئے گا، آسانی ہو جائے گی. اگر پتھری ہے تو پتھری نکل جائے گی. اب لیکن پڑھنا بڑے توجہ کے ساتھ ہے، بڑے پیار کے ساتھ پڑھنا ہے. ہاں اور آگے اکثر بغل میں یا جسم میں پھوڑے گلٹیاں بن جاتی ہیں. ایک بنی دوائی کھائی، دوسری بن گیا پھوڑا، تیسرا بن گیا. آدمی پریشان ہے بہت زیادہ، اب میں کیا کروں؟ اس کے لیے نماز فجر سے پہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین الرحیم الرحیم الرحیم. ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، پڑھ کر پانی میں دم کرنا ہے اور اس کو پانی کو پیتے رہنا ہے. انشاءاللہ العظیم آپ کی گلٹیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے پھوڑے ختم ہو جائیں گے، آپ کی پھنسیاں ختم ہو جائیں گی. دوستو جو بھی عمل کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ تیرے سوا مجھے شفا دینے والا کوئی نہیں ہے، اے اللہ تو مجھے شفا دے دے آل محمد اور آل بیت کے صدقے. کوشش کیا کریں ایک درود ابراہیم کی تسبیح پڑھ کر 2 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی آل اولاد کو ہدیہ دے دیا کریں. یقین جانیں آپ کے گھروں میں سکون آئے گا، آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی، آپ کی مصیبتیں ختم ہوں گی. پھر جو بھی عمل کریں گے اس عمل کی تاثیر بڑھ جائے گی.
پھر رجت نہیں آئے گی. رجت ویسے ہی بنا لیتے ہیں, رجت نہیں آئے گی. میرے اللہ کے کلام کی طاقت ہے, اس کو جتنا مرضی پڑھو, پیار سے پڑھو, وضو کر کے پڑھو, بے تیانہ نہ پڑھو, بے توجہ نہ پڑھو. دوستو, اپنے لیے, اپنی نسلوں کے لیے ان عملوں کو یاد کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے, سبسکرائب کیجئے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر. السلام علیکم.